میں قرآن و سنت کے مطابق 22 اسلامی نکات کے ذریعے رہنمائی کی تو ہم نے اسے درخور اعتنا نہیں سمجھا، اس کو ہم نے اہمیت نہیں دی۔ سن 1973 میں ہمارے اکابر اور علماء کرام اور ہماری مذہبی قیادت نے اگر آئین کو قرآن و سنت کے مطابق بنانے کے لیے اپنا کردار ادا کیا تو بعد کے آنے والوں نے اس کی قدر و قیمت نہیں کی۔ آج ہم کیا دیکھ رہے ہیں؟ ہر طرف خون ریزی ہے، قتل و غارت گری ہے، دہشت گردی ہے، اور جس نے عام انسان کی زندگی اجیرن کر دی۔ نہ ہمارے بازار محفوظ ہیں، نہ ہمارے حجرے محفوظ ہیں، نہ ہمارے مساجد محفوظ ہیں، نہ ہمارے مدارس محفوظ ہیں، نہ ہمارے ادارے محفوظ ہیں، اور پورا ملک ہے، اور اس ملک کی تمام تر توانائیاں اور طاقت ہم نے جھونک دی ہے اس طرف کہ ہم تمام توانائیاں دہشت گردی کے خلاف جنگ میں گزار رہے ہیں۔ یہ دن ہمیں کیوں دیکھنا پڑا؟ رب العزت خود فرماتے ہیں کہ جب کفران نعمت کرو گے تو 2 باتوں سے عذاب دیا جائے گا۔ ضرب اللہ مثلا قریۃ كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون۔ اللہ تعالی نے ایک آبادی کی مثال دی کہ وہاں امن بھی تھا اور اطمینان بھی تھا، سکون بھی تھا، اور اس کے امن و سکون کی بنیادی وجہ رب العزت نے خود بیان فرما دی کہ ہر طرف سے رزق کھچ کھچ کے ان کے پاس آتا تھا، معیشت خوشحال تھی ان کی۔ جب معیشت خوشحال تھی تو امن و امان تھا، اطمینان تھا، لیکن جب انہوں نے کفران نعمت کیا تو پھر اللہ نے ان کو چکھایا، مزہ چکھایا بد امنی کا، خوف کا، اور بھوک اور افلاس کا۔ آج ہم انہی 2 مسئلوں سے دوچار ہیں۔ آج ہمارا غریب صبح و شام کی روٹی کے لیے فکر مند ہے۔ آپ خود سندھ میں رہنے والے لوگ ہیں، آپ سندھ کے ماحول کو جانتے ہیں، آپ سندھ کے سیاسی کلچر کو جانتے ہیں۔ یہاں جس طریقے سے وڈیرا شاہی ہے، جس طرح جاگیردار اور وڈیرا ظلم کرتا ہے، غریب ہاری صبح و شام اس کے نوکر چاکری کرتا ہے، وہ اس کے ہاتھوں ظلم کا شکار رہتا ہے، تو میرے دوستو، اگر سرداری اور خان کا بت توڑا ہے اور اس کے دبدبے کو توڑا ہے اور اس کے غرور کو اگر زمین بوس کیا ہے تو سرحد اور بلوچستان میں، پشتونخوا اور بلوچستان میں جمعیت علماء اسلام نے کیا ہے، اور انشاءاللہ صوبہ سندھ میں بھی اس جابر طبقے کے غرور اور تکبر اور اس کے ظلم کو اگر زمین بوس کرے گی تو جمعیت علماء اسلام کرے گی۔ نعرہ تکبیر! جمعیت علماء اسلام، جمعیت علماء اسلام اب راج کرے گی، JUI اب راج کرے گی۔ عجیب دنیا ہے یہاں تو۔ زرداری صاحب کی حکومت آتی ہے تو ساری دنیا پکار رہی ہوتی ہے، زرداری چور ہے، زرداری ڈاکو ہے۔
اب تبدیلی آنی چاہیے، ایسے لوگوں کو حکمران نہیں ہونا چاہیے۔ تو پھر میاں نواز شریف صاحب آ جاتے ہیں، یہ تبدیلی ہوتی ہے۔ متبادل قیادت آتی ہے تو انہیں بھی عدالتوں میں پھرایا جاتا ہے۔ اور آج آپ بھی دیکھتے ہیں، ٹیلی ویژن دیکھتے ہیں، اخبارات دیکھتے ہیں، زرداری صاحب کی حکومت نہیں رہی مرکز میں، اس کے سارے جرائم اب پردے کے پیچھے چلے گئے، کوئی اس کا ذکر ہی نہیں کر رہا، جیسے اس نے کچھ کیا ہی نہیں تھا۔ اور ہماری عدالتوں نے ان کو کلیئرنس دے دی کہ یہ بالکل پاک، صاف اور شفاف انسان ہے۔ میرا یار ہے، مجھے خوشی ہوتی ہے۔ آج میاں نواز شریف صاحب شکنجے میں، اب کون پر تول رہا ہے کہ اس کی جگہ کون لے گا؟ بڑے پاک، صاف، شفاف، اجلے کردار کے لوگ، جن کی غلاظتوں کا تعفن اور جن کی جنسی آلودگی کا تعفن لاس اینجلس سے لے کر پاکستان کے اسلام آباد کے ڈی چوک تک پھیلا ہوا ہے، جس کے غلاظتوں کی کہانیاں ملک دنیا بھر میں پھیلی ہوئی ہے، آج وہ ہمارے ملک میں متبادل کا سوچ رہے ہیں۔ یہ صادق بھی ہیں اور امین بھی ہیں۔ اگر ان لوگوں نے پاکستان پر حکومت کرنی ہے تو میرے دوستو، میرے سندھ کے غریب بھائیوں، اگر انہی لوگوں نے ملک پر حکومت کرنی ہے اور 70 سال سے یہی ہم پر مسلط ہیں، تو آپ کو بتانا چاہتا ہوں مزید 70 سال بھی آپ خوشحالی کا دن نہیں دیکھ سکیں گے۔ آپ کی آنے والی صدی بھی تاریخ صدی ہو۔ اگر روشنی لانی ہے تو روشنی کے لیے ہمارے سامنے قرآن و سنت کے علاوہ اور کوئی نظام نہیں۔ عجیب بات ہے، ہم نے امریکہ اور مغربی آقاؤں پہ اعتماد کیا ہے، ہم ملک کے نظام کو چلانے کے لیے ان سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں، ہم پاکستان میں ان کی ترجیحات کو اولیت دیتے ہیں، اور اللہ کا نظام اور قرآن و سنت کی ترجیحات اس کو پس پش ڈالتے ہیں، اور پھر بھی یہ امید رکھتے ہیں کہ ہم پاکستان کو خوشحالی دے سکیں گے۔ ناممکن ہے۔ نعرہ تکبیر! جمعیت علماء اسلام، اسلامی انقلاب، اسلامی انقلاب! لہذا آئے میدان میں۔ آج میں دیکھ رہا ہوں تبدیلی اسے کہتے ہیں کہ سندھ کے اندر تبدیلی آ رہی ہے۔ تم نے ایک ڈاکٹر خالد کی جان لی، لیکن اس کی شہادت کے ایک ایک قطرے نے لاکھوں ڈاکٹر خالد پیدا کر دیے ہیں، اور یہی خون جو ان کی شہادت کا ذریعہ بنا، انشاءاللہ آنے والے وقت میں تمہاری سیاست کو سندھ کی سرزمین میں دفن کر کے رکھ دے گا۔ نعرہ تکبیر! جمعیت علماء اسلام، شہید اسلام علامہ ڈاکٹر خالد محمود سومرو زندہ ہے ڈاکٹر، زندہ ہے ڈاکٹر، شہید تیرے خون سے انقلاب آئے گا، شہید تیرے خون سے انقلاب آئے گا۔ میرے محترم دوستو، آج جس طرح امت مظلوم ہے، آج جس طرح پوری امت اسلامی آزمائش کے دور سے گزر رہی ہے، پاکستان میں بھی
مذہبی دنیا اور اسلام جن کی شناخت ہے، مذہب جن کی شناخت ہے، وہ بھی آزمائش سے گزر رہے ہیں۔ ہمارے مدارس آزمائش سے گزر رہے ہیں، ہماری مساجد آزمائش سے گزر رہی ہیں۔ آپ دعا دیں جمعیت علماء اسلام کو۔ جب یہ حالات پیدا ہوئے، امریکہ اور مغرب کا دباؤ آیا، ہم نے ان کی ترجیحات کے سامنے سر جھکایا، تو اس کا سہارا لے کر ہم نے مذہبی اداروں کو تباہ و برباد کرنے کا فیصلہ کر لیا، ہم نے مدارس کے نظام کو تباہ کرنے کا فیصلہ کر لیا، ہم نے علماء کو جکڑنے کا فیصلہ کر لیا، اور ہمارے صوبے میں، صوبہ خیبر پختونخوا میں ایک قانون آیا۔ اس قانون کا عنوان تھا کہ امن و امان کے معاملے میں حکومت بے بس ہے، لہذا قانون لایا جاتا ہے کہ لوگ اپنی حفاظت خود کریں، مارکیٹوں میں لوگ اپنی حفاظت خود کریں، دفتر میں لوگ اپنی حفاظت خود کریں، اسکولوں میں اور کالج میں اپنی حفاظت خود کریں۔ اور اس بل میں مسجد کو شامل کیا گیا، اس بل میں مدرسے کو شامل کیا گیا، اس بل میں تبلیغی مراکز کو شامل کیا گیا، اس بل میں خانقاہوں کو شامل کیا گیا، اور کہا کہ آپ نے ایک مسلح گارڈ رکھنا ہے، اور اس مسلح گارڈ کو تم نے 15,000 روپے کی تنخواہ دینی ہے، اور آپ نے مسجد یا مدرسے کے اوپر باقاعدہ مورچہ بنانا ہے، اور آپ نے واک تھرو بنانا ہے۔ یہ نظام آپ لوگوں نے اپنانا ہے۔ ہم بے بس ہیں۔ امن و امان کے قیام کی جو ذمہ داری حکومت ہے، دھڑلے کے ساتھ قانون لا رہی ہے کہ ہم امن و امان قائم کرنے میں بے بس ہیں، کہ وہاں پر 15,000 سے مسلح گارڈ بھی رکھیں، واک تھرو گیٹ بھی بنائیں، وہاں پر پہرے داری بھی کریں، مورچے بھی بنائیں۔ ایسی صورتحال میں اگر ایک صوبے کے اندر 4.5 لاکھ مساجد ہیں، تو 4.5 لاکھ مساجد میں 4.5 لاکھ مسلح گارڈ بٹھانے ہیں۔ یہ ہے دہشت گردی کو ختم کرنے کا نسخہ۔ اور یہ صرف مساجد کی بات کر رہا ہوں، پھر مدارس کی بات جائیں، پھر تبلیغی مراکز میں جائیں۔ پورے صوبے میں لوگوں نے اپنے لیے خود مسلح گارڈ بنانے ہیں، اور ایک طرف کہا جا رہا ہے کہ ہم لوگوں سے اسلحہ واپس لے رہے ہیں تاکہ صوبے میں امن و امان کا خطرہ ٹل جائے، دوسری طرف یہ کچھ ہو رہا ہے۔ آپ جمعیت علماء اسلام کو دعا دیں۔ اسمبلی میں ہم بیٹھے ہوئے تھے، جمعیت والے لڑے اس میں، ڈٹ گئے، اور بالآخر ان کو اس بل سے مدرسہ، مسجد، خانقاہ اور تبلیغی مرکز نکالنے پڑے۔ قانون سے بھی پاس ہو گیا، لیکن یہ مراکز انہوں نے ان سے نکلوا دی۔ یہ وہ لوگ ہیں جو آپ کو کس نظر سے دیکھ رہے ہیں۔ جس ملک میں وہ اسلام کے نام پر حاصل کیا گیا، جس ملک کی شناخت اسلامی ہو، دہشت گرد کو چھوڑو، وہ الگ مسئلہ ہے، لیکن اگر ملک کے اندر دینی مدرسہ اور مسجد ہے جو امن کی آماج گاہیں ہیں، امن کے گہوارے ہیں، اور وہاں پر بھی آپ مسلح لوگ بٹھائیں گے، آپ بتائیں آپ دنیا کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ یہ ہے عقل و خرد ہمارے اس ملک کا، اقتصادی لحاظ سے بیڑا غرق کر کے رکھے۔ 2013 میں جب حکومت تبدیل ہو رہی تھی
تو صوبہ 37 ارب روپے کا مقروض تھا، اور آج ان لوگوں کی برکت کی وجہ سے 197 ارب روپے کا مقروض ہو گیا ہے۔ یہ متبادل کے طور پر آنا چاہتے ہیں، ذرا سوچنے آپ کو۔ تو جمعیت علماء متبادل بنے گی انشاءاللہ، اور ملک کے نظام کو آپ نے سنبھالنا ہے، اور ترجیحات رکھنی ہے واضح طور پر کہ ہم نے ملک میں امن و امان قائم کرنا ہے، انسانی حقوق کا تحفظ کرنا ہے، بلا امتیاز کرنا ہے، چاہے وہ کسی بھی قومیت سے ہو، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے ہو۔ مذہب اور قومیت سے بالا تر ہو کر ہم نے اس قوم کی خدمت کرنی ہے اور ان کے حقوق کا تحفظ کرنا ہے۔ نعرہ تکبیر! جمعیت علماء اسلام اب راج کرے گی۔ اگر ہم نے اس ملک کی معیشت کو بہتر بنانا ہے تو پھر ہماری ترجیحات یہی ہونی چاہیے۔ آج رونا پیٹا جا رہا ہے کہ دبئی کے بینکوں میں پاکستان کے 31 لوگوں کے 60 ارب روپے پڑے ہوئے ہیں۔ کیوں پڑے ہوئے ہیں؟ آج تک کیوں نہیں پوچھا گیا اس بات کا؟ پاکستان کا زر مبادلہ کیوں نہیں آ رہا؟ یہ ساری چیزیں اگر ہم نے ٹھیک کرنی ہے اور کرپشن کو دور کرنا ہے، لمبے چوڑے فلسفوں میں مت جائیے، کوئی ضرورت نہیں ہے لمبے چوڑے لڑائیوں میں، بس ایک مختصر سا حل ہے اس کا، اور وہ یہ کہ پاکستان کی حکومت جمعیت علماء اسلام کے حوالے کر دو، کرپشن ختم۔ نعرہ تکبیر! اللہ اکبر! جمعیت علماء اسلام زندہ باد! جمعیت علماء اسلام زندہ باد! قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان زندہ باد! میرے محترم دوستو، اس ساری صورتحال سے آج ہمارا ملک دو چار ہے۔ آپ تو سندھ کے لوگ ہیں، آپ کو یہاں کی حکومت سے واسطہ ہے، پتہ نہیں ایک من جلانے کی لکڑی کتنے کی ملتی ہے؟ 400 روپے کی، اور گنا کتنا کا ملتا ہے؟ 100 روپے بھی کہتے ہیں ایک من ہمیں حوالے کرو۔ تو آپ خود اندازہ لگائیں کہ جو صنعتکار ہیں، جو کارخانے دار ہیں، جو ملوں کے مالک ہیں، وہ کس طرح ایک مزیرے کے ساتھ اور زمیندار کے ساتھ ظلم کر رہا ہے۔ اس ظلم کا مقابلہ کرنا ہے، اور یہ صرف یہاں کا مسئلہ نہیں ہے۔ میں اپنے علاقے سے آیا ہوں، میرے اپنے ضلع میں کوئی 4 ملیں ہیں، شوگر ملیں، وہاں پر بھی گنا کاشت ہوتا ہے، وہاں کا حال بھی یہی ہے، یہی رونا وہی رو رہے تھے، یہاں آیا تو یہاں بھی وہی رونا رو رہے۔ کیا ظلم ہے یہ؟ اپنے ملک کے غریب کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، کوئی قانون نہیں ہے، اونے پونے غریبوں کی زمینیں چھین لو اور اس پر پھر اپنے دنیا بساؤ، عیش و عشرت کی دنیا بساؤ۔ یہ ہے ہمارے ملک کے ان سیاستدانوں کا کردار، اور یہی وہ قوم کو دے رہے ہیں۔ جو بند کہو ہر انسان ظلم، ہر انسان ظلم، مزدور انسان ظلم، آبادکار انسان ظلم۔ میرے محترم دوستو، یہ طبقہ اپنی عیاشیوں کو غریب کی خوشحالی سے تعبیر کرتے ہیں، جو جھوٹ ہے، سراب ہے۔ اور ہمارے ملک کا حال یہ ہے کہ ہم اپنی ترجیحات کا فیصلہ نہیں کر سکتے، ہم نے اس ملک کو کس طریقے سے امن حوالے کرنا ہے۔ یہاں تو عجیب سیاست چلتی ہے۔ سعودی عرب نے کہی پاکستان کو درخواست کر دی کہ میرے آپ دوست ہیں اور مجھے آپ کی مدد چاہیے، حرمین شریفین کو خطرہ ہے، حرمین کے تحفظ کا مسئلہ ہے،
مجھے پاکستان کی فوج چاہیے. اس نے پاکستان پر اعتماد کیا, اس کی دوستی پر اعتماد کیا, اور اگر پاکستان ہاں کرتا ہے تو یہاں کا لبرل اور سیکولر طبقہ بھون چال اٹھا لیتا ہے. یہ کیا ہماری فوج کہاں جا رہی ہے؟ بھئی آپ کی فوج پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے. اقوام متحدہ کے اندر آپ کی فوج ہے. اقوام متحدہ کے اندر دنیا بھر میں جو فوجیں جاتی ہیں, کبھی آپ نے پوچھا ہے کہ ہمارے ملک کو اقوام متحدہ کی فوج میں شامل کر کے کہاں بھیجا جا رہا ہے؟ اور میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب جنرل مشرف پورے پاکستان کو امریکہ کے ہاتھوں بیچ رہا تھا, اور 2001 میں نام نہاد دہشت گردی کے خلاف امریکہ کی جنگ میں پاکستان کو, پاکستان کے اڈوں کو, پاکستان کی فضاؤں کو امریکہ کے حوالے کر رہا تھا, پاکستان کی سرزمین سے افغانستان پر حملے کیے جا رہے تھے, اور جنرل مشرف لوگوں کو پکڑ پکڑ کر امریکہ کو دیتا تھا اور اس کے بدلے میں ڈالر وصول کرتا تھا. وہاں تو آپ نے اس کو سپورٹ کیا, وہاں تو آپ نے اس کا ساتھ دیا کہ آپ ٹھیک کر رہے ہیں. اور ایسا نہیں کہ میں الزام لگا رہا ہوں, میرے سامنے ان کی تائید کی ہے, میرے سامنے. امریکہ دے جب ہم امریکہ کے اوپر ملک کو بیچتے ہیں, وہاں تو آپ تائید کرتے ہیں ہماری فوج بھی امریکہ کے حوالے ہو جائے, ہمارے اڈے بھی امریکہ کے حوالے ہو جائیں, صرف اس لیے کہ امریکہ آقا خوش رہے, افغانستان کے مسلمانوں پر باری ہو, وہاں کے علماء طلباء کو مارا جائے اس بنیاد پر کہ تم دہشت گرد ہو. اور آج اگر ہم حرمین اور شریفین کی تائید کے لیے اور اس کے تحفظ کے لیے اپنے جوان بھیجنے کی بات کرتے ہیں تو پارلیمنٹ میں شور اٹھا لیتے ہیں. نعرہ تکبیر! امریکہ پہ جو امریکہ کا یار ہے, جو امریکہ کا یار ہے. میرے محترم دوستو, اس ملک کو ٹھیک کرنا ہے, اور مجھے شکایت ہے, پاکستان کے اداروں سے مجھے شکایت ہے, پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے مجھے شکایت ہے, پاکستان کی عدلیہ سے مجھے شکایت ہے. جب 2003 اور 2004 میں صوبہ خیبر پختونخوا میں MMA کی حکومت تھی اور ہم ایک حسبہ قانون لانا چاہتے تھے, قرآن و سنت کی روشنی میں لانا چاہتے تھے, لوگوں کو سستا اور فوری انصاف مہیا کرنے کے لیے ہم نے تھانوں کی سطح پر کمیٹیاں بنائی, کونسل قائم کیے, اور ہم نے انسان تو کیا حیوانات کے حقوق کے تحفظ کے لیے قانون بنایا, اور جاہلانہ رسوم کو ختم کرنے کے لیے, جن جاہلانہ رسوم کو تم ہمیشہ مذہب کے ماتھے پہ تھوپ دیتے ہو, ان کو ختم کرنے کے لیے ہم نے قانون بنایا. تو پاکستان کا سپہ سالار بنفس نفیس سپریم کورٹ میں چلا گیا, اور سپریم کورٹ نے ہمارے اس قانون کو غیر مؤثر کر دیا. کس طرح قوم آپ پہ اعتماد کرے گی؟ میرے پارلیمنٹ اور میری اسمبلیاں قانون بناتی ہیں, اور آپ عدلیہ کے منصب پر فائز ہو کر اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے قوم کے منتخب قانون جو کہ اپنے اختیار سے قوانین بنانے کا حق رکھتا ہے, آپ ان کو مسترد کروا دیتے ہیں. لیکن جب ہمارا قانون مسترد کیا گیا تو تمام یہ لبرل اور سیکولر لوگ انہوں نے شادیانے بجائے اور ایک ڈکٹیٹر کو سپورٹ کیا, اس قانون کو سپورٹ کیا. آج وہی لوگ ان کے خلاف فیصلے آتے ہیں, جب یوسف اللہ گیلانی کے خلاف فیصلہ آتا ہے, جب نواز شریف کے خلاف فیصلہ آتا ہے, تو پھر آپ بتائیں تو میدان میں آتے ہیں. ہمارے صوبے کے ایک معصوم اسمبلی کے معصوم قانون تحفظ دینے میں سارے جمہوریت پسند متفق ہو جاتے ہیں. آج سیاستدان اس طرح اکیلے سب ایک صف ہو کر ہمیں پارلیمنٹ کی بات
کے لیے قوم کو متحد ہونا، ہمیں ظلم قبول نہیں ہے، ہمیں جبر قبول نہیں ہے، اور ایک ادارے کا سہارا لے کر آپ جو بھی کچھ کرنا چاہیں، یہ دن ہے جس کے لیے میں نے پہلے دن یہ کہا تھا کہ یہ ادارہ سیاسی انتقام دینے کے لیے بنایا ہے، اور اس ادارے کو سیاستدانوں کے خلاف استعمال کیا جائے گا۔ آج وہ ادارہ استعمال ہو رہا ہے، اور تو میں نے پارلیمنٹ کی کمیٹی سے کہا کہ اس ادارے کو اڑا دو، یہ ادارہ تشکیل دیا گیا تھا، یہ ہمیشہ سیاستدانوں کے خلاف استعمال ہوتا رہے گا۔ میری بات نہیں مانی گئی، پھر اسی میں زرداری صاحب جکڑے گئے، پھر اسی میں نواز شریف صاحب جکڑے گئے۔ ہم کیوں غلط فیصلے کرتے ہیں؟ ہمیں اس حوالے سے اثر نو سوچنا ہوگا۔ میں سیاستدانوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں، ہمارے بھائی ہیں، مجھے ان سے ہمدردی ہے کہ اپنی سیاست پر بھی نظر ثانی کیجیے، اپنی سوچ پہ نظر ثانی کیجیے، اور قوم کو ایک صحیح راستہ دکھائیے۔ میرے محترم دوستو، آج آپ کو معلوم ہے ہماری اسمبلی میں ایک قرارداد منظور ہوئی ہے کہ دہشت گردی کو کسی قبیلے اور قوم اور برادری سے نہیں جوڑا جا سکتا۔ ٹھیک ہے، ہمیں کوئی اختلاف نہیں اس سے، لیکن یہ قرارداد مکمل قرارداد نہیں جب تک کہ اس پہ یہ نہ لکھا جائے کہ دہشت گردی کو کسی مذہب یا مسلک سے نہیں جوڑا جا سکتا، دہشت گردی کو کسی تعلیمی ادارے سے نہیں جوڑا جا سکتا۔ اسی دہشت گردی کے نام پر آپ تعلیمی اداروں کو، مدارس کو، مساجد کو، علماء کو جکڑنے کی بھی کوشش کر رہے ہیں۔ اسی دہشت گردی کے نام پر آپ ملک کے ایک مذہبی طبقے کے ساتھ امتیازی سلوک بھی کر رہے ہیں۔ آپ نیشنل ایکشن پلان کے نام پر امتیازی قوانین بھی بنا رہے ہیں، اور پھر آپ کہتے ہیں کہ دہشت گردی کا کوئی مذہب نہیں۔ دہشت گردی کا مذہب ہے، ہم جانتے ہیں مذہب ہے اس کا۔ دہشت گردی کا مذہب امریکہ ہے، دہشت گردی کا مذہب مغرب ہے، دہشت گردی کا مذہب یورپ ہے، ان کی سیاست ہے، ان کی سازشیں ہیں، امت مسلمہ کا قتل عام، یہ ان کی دہشت گردی ہے۔ کوئی ان کی دہشت گردی کو بھی چیلنج کرے گا یا نہیں؟ امریکی دہشت گردی مرد آباد، امریکی دہشت گردی، امریکی دہشت گردی، امریکی گنڈا گردی، امریکہ جو دلال انتے۔ میرے محترم دوستو، کسی نے اس کا ادراک کیا یا نہیں کیا؟ کوئی یہ سمجھا یا نہیں سمجھا؟ لیکن جمعیت علماء اسلام سمجھی، بر وقت سمجھی کہ آج امریکہ دہشت گردی کے خلاف جنگ نہیں، بلکہ ہر ملک کے اندر مذہبی طبقے کو اشتعال دلا کر ان کے اور ریاست کے درمیان تصادم برپا کرنا چاہتی ہے، اور اس تصادم میں مذہبی طبقے کو نیست و نابود کرنا چاہتی ہے۔ ہم نے اس کا ادراک کیا، تمام مکاتب فکر کو ہم نے اعتماد میں لیا، تمام مدارس کو ہم نے اعتماد میں لیا، انہیں ملک کے ساتھ وابستہ کیا، انہیں قانون و آئین کے ساتھ وابستہ کیا، انہیں پارلیمنٹ کے ساتھ وابستہ کیا، اور آج بھی ہم کہتے ہیں کہ ہم ملک کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم ملک کے آئین کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم ملک کی پارلیمنٹ کے ساتھ کھڑے ہیں،
ہم ملک کے قانون کے ساتھ کھڑے ہیں، اور جمعیت علماء اسلام کسی ایک مسلک کی نمائندہ نہیں۔ یہ سن لو، جمعیت علماء اسلام کسی ایک مسلک کی نمائندہ جماعت نہیں، عالمی اسلام کی سطح پر امت مسلمہ کی نمائندہ ہے، اور پاکستان کی سطح پر پاکستان کے عوام کی نمائندہ ہے۔ نعرہ تکبیر! جمعیت علماء اسلام، 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 اسلام! امریکہ، امریکہ! اور میں قرآن و حدیث کے ایک طالب علم کی حیثیت سے اس بات کو سمجھتا ہوں کہ غریب کی حاجت روائی کتنی بڑی فضیلت رکھتی ہے، غریب کو سہارا دینا کتنا بڑا موجب اجر مسئلہ ہے، مظلوم کا ساتھ دینا شریعت کا حکم ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ جملہ تاریخ کے صفحات پہ نقش ہے، لو مات الكلب جوعا على شط الفرات لكان عمر مسؤولا عنه يوم القيامة، کہ اگر دریائے فرات کے کنارے پر کتا بھی بھوکا مرتا ہے تو قیامت کے دن اس کا بھی عمر سے پوچھا جائے گا۔ اس طرح کا نظام ملک میں لاؤ، تم مسلمان ہو، تم کلمہ گو ہو، تم گھر میں بیٹھ کر کہتے ہو میں تو مسلمان ہوں، نماز پڑھتا ہوں، اللہ آپ کو ایمان مبارک کرے، اللہ آپ کو کلمہ مبارک کرے، اللہ آپ کو نماز مبارک کرے، لیکن جب ملک میں اسی قرآن و حدیث کے نظام کی بات کی جاتی ہے تو تمہیں خوف کیوں آ جاتا ہے؟ پھر ڈرتے کیوں ہو؟ اس کو بجائے اس کے کہ آپ رحمت سمجھیں، اس سے آپ خوف کیوں کھاتے ہیں؟ اس کا معنی یہ ہے کہ جو آدمی قرآن و سنت کے نظام سے خوف کھاتا ہے وہ پھر اپنے ایمان کو ٹٹول لے ذرا، میں کچھ نہیں کہوں گا، وہ خود اپنے ایمان کو ٹٹول لے۔ تو میرے دوستو، الیکشن لڑتے لڑتے ہماری تو زندگی گزر گئی، اور انشاءاللہ جب تک زندگی ہے اس محاذ پر ہم لڑتے رہیں گے انشاءاللہ۔ ہم اپنا آئینی اور قانونی حق استعمال کریں گے، لیکن جب پبلک میرے ساتھ ہے، جس طرح آج کے اجتماع میں حیدرآباد اور میر پور خاص کے ڈویژن کے عوام اتنا عظیم الشان جلسہ کر سکتی ہے، اور جو سندھ کے پر حکومت کرنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کی قیادت اتنا بڑا جلسہ اس میدان میں نہیں کر سکتی۔ سندھ کی جو حکمران قوت ہے وہ لاڑکانہ میں ہمارے مقابلے میں جلسہ نہیں کر سکتی۔ نعرہ تکبیر! جمعیت علماء اسلام! جب پبلک ہمارے پاس آتی ہے، اور اس سال جمعیت علماء کے جب 100 سال پورے ہوئے اور پشاور میں پورے ملک سے لوگ امٹ کر وہاں آئے، 50 لاکھ کا اجتماع، یہ عوام ساتھ ہے تو 50 لاکھ لوگ اکٹھے ہوتے ہیں نا۔ عوام کی کتنی بڑی قوت اگر ہمارے ساتھ ہے، جب اس کا معنی یہ ہے کہ کوئی قوت خفیہ ہے جو ہم سے حق کے اقتدار کو چھیننے کے لیے سازش کرتا ہے، جو اپنی ادارتی قوت کو غلط استعمال کرتی ہے، اور یہی چیزیں ایک وقت آتا ہے جب بغاوتیں پیدا کرتی ہے۔ جمعیت علماء کو حق دو،
اس کا راستہ کھولو. ہم آپ سے اپنے لیے دھاندلی نہیں مانگتے, ہم آپ سے اپنے لیے جعلی ووٹ نہیں مانگتے, لیکن اگر قوم مجھ کو ووٹ دیتی ہے تو آپ اس کا راستہ کیوں روک رہے ہیں؟ کب تک چھپاؤ گے ان باتوں کو؟ کب تک کہو گے کہ ہمارے ہاتھ صاف ہیں اور میں چیختا پھروں میں کس کے ہاتھ پہ اپنا لہو تراش کروں؟ یہاں تو عجیب صورتحال ہے. خنجر پہ کوئی داغ نہ دامن پہ کوئی چھین. تم قتل کرو ہو کہ کرامات کرو؟ ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے. یہ باتیں اب نہیں چلے گی. آپ ہمیں اسمبلیوں سے باہر رکھ سکتے ہیں, لیکن آپ اب جمعیت علماء کو گلی کوچوں سے باہر نہیں رکھ سکتے. نعرہ تکبیر! جمعیت علماء اسلام قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان للکار ہے, للکار ہے, یلکار ہے, یلکار ہے. آپ جمعیت علماء اسلام کو ایوانوں سے باہر رکھ سکتے ہیں, لیکن آپ غریب عوام کے دلوں سے اس کو باہر اب نہیں رکھ سکیں گے. اب غریب آدمی کے دل میں جگہ کرتے ہیں. ہم آئے روز, آپ کو پتا ہے, میڈیا گیم کے حصہ نہیں ہوتے. ہم روزانہ یہ جو ہمارے میڈیا پر رات کو ایک مچھلی بازار بنا ہوتا ہے اور چینلوں پر لوگ ایک دوسرے کو گالیاں دیتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کچھ کرتے ہیں, ہم چونکہ اس کا حصہ نہیں. ہم نے شرافت کی اور وقار کی سیاست متعارف کرائی. ہم سیاست میں دوسروں کو عزت دینا چاہتے ہیں. ہم تنقید کرتے ہیں لیکن احترام کے ساتھ کرتے ہیں. ہم نے گالیاں متعارف نہیں کرائی. ہم نے لچے لفنگوں کی زبان متعارف نہیں کرائی. ہم نے عزت کی زبان متعارف کرائی. ہم نے وقار کی سیاست متعارف کرائی ہے. آئے اختلاف ہے, بیٹھ کر بات کرتے ہیں, عزت و احترام کے ساتھ بات کرتے ہیں. لیکن جس طرح ہمارے ملک میں بین الاقوامی طاقتوں کا اور غیر ملکی اداروں کا کھیل کھیلا جاتا ہے, اب یہ کھیل نہیں کھیلا جائے گا. اب بیرونی ایجنٹوں کو پاکستان میں کردار نہیں دیا جا سکتا. آپ اقتدار میں تو شاید ان کو کوئی نہ کوئی جگہ دے سکیں, لیکن ہمیں مجبور مت کریں, ہمیں مجبور مت کریں کہ پھر اس تماش کی سیاست کو ہم گلی کوچوں میں کھینچیں اور اس کا وہ حشر کریں کہ پھر شاید تاریخ یاد رکھے. نعرہ تکبیر! قائد تیری قیادت کو, قائد تیری سیاست کو, قائد تیری بصیرت کو. ان چیزوں کو آپ نے سمجھنا ہے, ان چیزوں پر, ان باتوں پہ آپ نے اعتماد کرنا ہے. ہم ملک کے ساتھ ہیں لیکن کسی کے مزیرے نہیں ہیں. ہم کسی کے ایجنٹ نہیں ہیں. ہم خود ایک رائے رکھتے ہیں, دلیل کی بنیاد پر رکھتے ہیں. میں جس جگہ پہ کھڑا ہوں کسی دلیل سے ہوں. ہم بلا وجہ بات نہیں کرتے. ہاں, آئیں, بیٹھیں, سمجھائیں. اگر آپ کی دلیل طاقتور ہے سلام کریں, لیکن اگر آپ 70 سال سے غلط کر رہے ہیں اور غلط پہ غلط کر رہے ہیں اور آپ کی غلطیوں کا نتیجہ ایک سیاہ تاریخی کی صورت میں قوم کو مل رہا ہے, تو پھر آپ کو راستہ چھوڑنا ہوگا. آپ کو ہمارے اس قافلے کے اجالے کو راستہ دینا ہوگا. مزید ہم اس ملک پر
یہ تاریکیاں برداشت نہیں کر سکتے. گھر گھر جا کر آپ نے پیغام دینا. الیکشن ہوں گے، الیکشن میں آپ ہمیں میدان میں دیکھیں. اور حیدرآباد والوں، میرپور خاص والوں، آج کی اس جلسے کو یوں سمجھو کہ جیسے ہم نے ان جاگیرداروں، ان سرمایہ داروں، ان ظالموں کے مقابلے میں طبل جنگ انتخاب کا بجا لیا ہے. نعرہ تکبیر! جمعیت علماء اسلام ٹھپو ہڑبو کی دعوت ہے. ٹھپو ہڑبو، یہ ٹھپو ہڑبو، ارے ٹھپو چھاتے، ٹھپو چھاتے. میرے محترم دوستو، ہم نے اس سارے نظام کو ٹھیک کرنا ہے، اس کی اصلاح کرنی ہے. ہم سیاست کو بادشاہ اطفال نہیں بنانے دیں گے. ادارے ہمارے نزدیک محترم ہیں، لیکن ان کے کردار سے انتقام اور امتیاز کی بو نہیں آنی چاہیے. احتیاط سے رہیں. ہم احتیاط کے ساتھ چلنے کو تیار ہیں. ہم ملک کے ساتھ تعاون کرنے کو تیار ہیں. آج آپ دیکھیں کیا حالات ہو رہے ہیں. ہندوستان ہمارے سرحدات پہ گولہ باری کر رہا ہے. کشمیر کی لائن آف کنٹرول پر روزانہ گولہ باری کر رہا ہے. روزانہ کسی دیہات میں گولہ آتا ہے اور ہمارے لوگ شہید ہو رہے ہیں. دوسری طرف افغانستان ہے جو اس وقت ہندوستان کے زیر اثر ہے، اور امریکہ پاکستان کے مقابلے میں اس وقت انڈیا کو ترجیح دے رہا ہے. ہم ہر طرف سے مشکلات میں پھنسے ہوئے ہیں. ہمیں ملک کو اس مشکل سے نکالنا ہے. کشمیر میں جبر ہو رہا ہے، ہم اس کو نہیں روک سکتے. اسلامی دنیا کا حال یہ ہو گیا کہ جس سرزمین عرب سے انبیاء کرام نے اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک کا خاتمہ کیا تھا، وہاں ہمارے حکمران ہندوؤں کے لیے مندر بنا رہے ہیں. خود بنائے، اس ملک کی کمیونٹی خود بنائے تو گنجائش دی جا سکتی ہے، لیکن اسلامی حکومت اور مسلمان حکومت بنائے، دونوں میں فرق ہے. جب حکمران اس قدر دباؤ میں ہوں تو پھر آپ بتائیں امت مسلمہ پہ کیا گزرے گی. اس وقت جمعیت علماء اسلام سہارا ہے. اس وقت جمعیت علماء اسلام ایک امید ہے، اور ہم نے امت کی اور اس قوم کی امید بن کر آگے بڑھنا ہے. تو انشاءاللہ آپ آئندہ انتخابات کے لیے تیار ہیں یا نہیں؟ انشاءاللہ العزیز اس ساری صورتحال سے ہم لوگ جرأت مندانہ انداز کے ساتھ نمٹیں گے، اور کوئی خوف اپنے اندر مت لائیے. خوف ہو تو صرف اللہ کا ہو. جو کرو صرف اللہ کے لیے کرو، اس کے دین کے لیے کرو، اور ملک میں قرآن و سنت کے نظام کے لیے اپنی جدوجہد کو آگے بڑھو. آخر میں آپ سے ایک گزارش کروں گا. ہمارے بہت ہی محبوب، وفادار، انتہائی ذمہ دار اور سنجیدہ بزرگ حضرت مولانا رشید احمد لدھیانوی صاحب کا انتقال ہو گیا ہے، اور اتنے بڑا اجتماع میں بہت ہی دیندار لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. یہ سب لوگ اللہ کے حضور ہاتھ اٹھا لیں اور اپنے اس مرحوم بھائی اور جتنے ہمارے دوست دنیا سے جا چکے ہیں
ان کی مغفرت کے لیے بھی دعا فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو مغفرت تامہ نصیب فرمائے، قبر کی خوشیاں نصیب فرمائے، قبر کو جنت کا باغیچہ بنائے۔ جتنے حضرات اس دنیا سے جا چکے ہیں